شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا بأسماء الأنبياء أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان کا دنیا میں کچھ نہ کچھ نام ہوتا ہے اور نام ہی کے ذریعے سے آدمی پہچانا جاتا ہے. ناموں کا اپنی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں بڑا کردار ہوتا ہے. آدمی کے نام سے ہی اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. لیکن نام خوبصورت اور اچھا ہونا چاہیے. بلکہ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ انسان جو نام رکھتا ہے اس نام کا بھی آدمی کی زندگی میں اثر ہوتا ہے. نام کا بھی آدمی کی زندگی میں، آدمی کے کام کاج میں اثر ہوتا ہے. جیسا نام ایسا ہی وہ اس کا کام، ایسا ہی وہ کام کرے گا. تو نام کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں نام ویسے تو عموماً اکثر لوگ اچھے ہی رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں. بہت سارے لوگ گوگل پر سرچ کرتے ہیں اور وہاں سے سرچ کر کے نام رکھ دیتے ہیں. نہ یہ دیکھتے کہ اس کے معنی ہے بھی یا نہیں، اور اگر معنی ہے تو اچھے ہے بھی یا نہیں، یہ بھی نہیں سوچتے. بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں تو اس میں پڑھتے پڑھتے جو لفظ اچھا لگتا ہے وہ نام رکھ دیتے ہیں. وہ تو عز منتشا، اب منتشا آ گیا، لوگوں نے منتشا نام رکھنا شروع کر دیا. تو نام اچھا ہونا چاہیے. ناموں کا اپنی زندگی میں اثر ہونا چاہیے، اثر ہوتا ہے. میں ناموں کے اثر کے بارے میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں. ایک بزرگ کے یہاں مجلس ہوا کرتی تھی، لوگ وہاں آیا کرتے تھے. تو ایک شیعہ بھی آیا کرتا تھا ان بزرگ کی مجلس میں. اب شیعہ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تو بہت زیادہ شیعہ حضرات یہ جلتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کو کافر بھی کہتے ہیں. شیعوں میں سے بعض فرقے ایسے ہیں جو حضرات شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ. بہرحال لیکن کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ وہ جو شیعہ تھے ان بزرگ کی مجلس میں نہیں آئے چند روز تک. اب وہ بزرگ، وہ حضرت، وہ اللہ والے سوچنے لگے اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ صاحب آیا کرتے تھے، وہ کئی روز سے نہیں آ رہے ہیں، کیا بات؟ خیریت بھی؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ وہ بیمار ہے اور چارپائی پر لیٹے ہوئے اس لیے نہیں آئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات، کیسے بیمار ہو گئے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ انہوں نے گدھے پال رکھے ہیں، دو گدھے. ان میں سے ایک کا نام ابو بکر رکھا ہوا ہے اور ایک کا نام عمر، نعوذ باللہ. میں نے بتلا دیا کہ یہ ان سے جلتے ہیں، سارے صحابہ کرام سے اور خصوصاً ابو بکر اور عمر سے. تو اس شیعہ نے ایک گدھے کا نام ابو بکر اور دوسرے کا نام عمر رکھا ہوا ہے. ان میں سے ایک گدھے نے ان شیعہ کو لات مار دی ہے. اب وہ لات لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے، بیمار ہو گئے، چلا نہیں جا رہا، اس لیے چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں. ان بزرگ نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جس گدھے کا نام انہوں نے عمر رکھا تھا ضرور اس نے لات ماری ہوگی. اب لوگوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً اس گدھے نے لات ماری تھی جس کا نام عمر رکھا ہوا ہے. تو بہرحال ناموں کا بھی اپنی زندگی میں اثر ہوتا ہے. تو میں آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ نام تو ایسے بتلاؤں گا جو لوگوں میں غلط مشہور ہو گئے ہیں، ان کے کوئی معنی ہے ہی نہیں، بے معنی ہے وہ. اور کچھ نام ایسے ہیں جو لوگوں میں رکھے جاتے ہیں، لڑکیوں میں خصوصاً، ان کے معنی تو ہیں لیکن اچھے معنی نہیں ہیں. انہی ناموں میں سے ایک نام ہے الفیہ. الفیہ عربی زبان میں الف کے معنی آتے ہیں ہزار. تو الفیہ کے معنی ہوئے عربی زبان میں ہزاروں والی، ہزار والی. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہزار والی یہ معنی تو ہوئے لیکن کوئی اچھے معنی نہیں ہوئے کہ جس کو نام رکھا جا سکے، کوئی با مقصد معنی نہیں ہوئے. اس لیے الفیہ بھی نام نہیں رکھنا چاہیے، الفیہ نام نہیں رکھنا چاہیے.
اسی طرح لڑکیوں میں ایک نام چل رہا ہے زویا. زویا بھی یہ بہت عام سا نام ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ زویا کے کوئی معنی نہیں ہے، یہ محمل لفظ ہے. اس لفظ کا کسی بھی لغت میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ اردو میں، کسی بھی ڈکشنری میں اس لفظ کے کوئی معنی نہیں ہے. تو یہ بے معنی اور محمل سا اور بیکار لفظ ہے، یہ بھی نام نہیں رکھنا چاہیے زویا. اسی طرح ایک نام ہے علینا. علینا، علینا حمزہ کے ساتھ اور علینا عین کے ساتھ دونوں طرح. اگر علینا حمزہ کے ساتھ ہو تو یہ بھی بے معنی ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے. اور اگر علینا عین کے ساتھ ہو تو اس کے معنی آتے ہیں واضح، صاف ستھرا. تو اس کے معنی تو ہوئے لیکن اچھے معنی نہیں ہوئے. تو علینا حمزہ کے ساتھ بھی نہیں رکھنا چاہیے اور علینا عین کے ساتھ بھی نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک ہمارے یہاں نام مشہور ہے علیزہ. علیزہ یہ بھی لڑکیوں میں نام چل رہا ہے، تو یہ بھی محمل لفظ ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے، محمل سا بیکار سا لفظ ہے. یہ بھی لڑکیوں میں نام نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ تو وہ نام ہو گئے جو لڑکیوں میں چل رہے ہیں اور ان کا کوئی معنی نہیں ہے، اور معنی ہے تو اچھے معنی نہیں ہے. ایک ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے اقرا. اقرا تو بہت مشہور نام ہے، لڑکیوں میں گلی گلی مل جائے گا اقرا. تو یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے. اب کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ تو یہ بات علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اقرا یہ امر کا صیغہ ہے. نام اسم ہونا ضروری ہے. اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، اس میں تفضیل ہو، صفت مشبہ ہو، مبالغہ ہو، مصدر ہو، تو اسم ہوتا ہے نہ کہ امر فعل، اور اقرا فعل ہے. تو اس لیے اقرا بھی نام نہیں رکھنا چاہیے. اب جن کا رکھا گیا وہ رکھا گیا، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مشہور ہو گیا ہے. اب فائدہ بھی نہیں ہوگا کوئی، کیونکہ جو پرانا نام ہوتا ہے عموماً اسی کو ہی لوگ جانتے ہیں. تو اقرا نام نہ رکھیں، جن کا رکھا گیا بس رکھا گیا، آئندہ خیال رکھیں. اسی طرح ہمارے یہاں نام مشہور ہو رہا ہے منتشا. اچھا، ابھی ہوئے ہیں، ہم نے تو اپنے بچپن میں اس طرح کے نام لڑکیوں کے نہیں سنے، لیکن اب سننے میں آ رہے ہیں منتشا. اب منتشا یہ جو علماء ہیں، آپ اس کو سمجھے کہ یہ بھی اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے. اس کا ترجمہ ہے جس کو تو چاہے، جس کو تو چاہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ معنی تو ہوئے لیکن کوئی اچھے معنی نہیں ہوئے. تو منتشا بھی نام نہیں رکھنا چاہیے. اور اسی طرح نام آ رہا ہے ایک نشرح. نشرح تو یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، نہ لڑکیوں کا نہ لڑکوں کا. یہ اس کے کیونکہ اس کے معنی آتے ہیں نشرہ، ہم نے کھول دیا، ہم نے واضح کر دیا. تو اس کے معنی تو ہیں لیکن نہ تو یہ اسم ہے اور نہ کوئی با مقصد اور اچھے معنی ہیں. تو نہ نشرہ رکھنا چاہیے، نہ اقرا رکھنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے منتشا اور اس طرح کے نام نہیں رکھنا. اور بھی بہت سارے نام ہیں، یہ تو اس محفل میں اور اس مجلس میں جو میرے ذہن میں آ گئے ہیں وہ میں نے بتلا دیے ہیں. ان کا رواج اور چلن بھی بہت عام ہو گیا ہے. اچھا، جب یہ نام نہ رکھے تو کون سے نام رکھے پھر؟ تو یا تو آپ اپنے قریبی عالم سے پوچھ لے جو اچھا ہے، معتبر عالم ہے. عالم کا مطلب عالم ہوتا ہے، تعویذ بنانے والا مراد نہیں ہوتا. تعویذ والوں کا کوئی ایمان مضبوط نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ ان کے پاس حدیث کا علم ہوتا، نہ قرآن کا علم ہوتا. اگر اس کے پاس علم ہوتا تو تعویذ نہ کرتا وہ. ٹھیک ہے، تو عالم کا مطلب ہے عالم جس کا تعلق علم سے ہو، قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، شریعت کا پابند ہو، نہ کہ تعویذ بنانے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا. تو یا تو اپنے قریبی عالم سے پوچھ لے کہ جی کیا نام رکھنا چاہیے، اچھا سا نام بتا دو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کسی نبی کا نام رکھ لے لڑکوں میں سے. موسیٰ ہے، ہارون ہے، محمد ہے، احمد ہے، زکریا ہے، ابراہیم، آدم، نوح، شیش، شعیب، اس طرح کے نام رکھ لے. لڑکیاں ہیں تو صحابیات کا نام رکھ لے، عائشہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم، خدیجہ. اور اسی طرح جو بھی اچھے اچھے نام ہیں صحابہ کے، صحابیات کے، اس طرح کے نام رکھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سمو باسماء الانبیاء، تم اپنا نام اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پر رکھو۔ تو نام رکھنے سے بھی آدمی کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اچھا نام رکھنے سے۔